یہ تھے شاعر اسلام جناب حافظ عمر صاحب، جو کافی اچھے انداز میں آپ سامعین کے سامنے نعت کلام پیش کر رہے تھے کہ ادنا تھے اعلیٰ و ذیشان ہو گئے، کہ ادنا تھے اعلیٰ و ذیشان ہو گئے، دستے نبی پہ صاحب ایمان ہو گئے، کہ ادنا تھے اعلیٰ و ذیشان ہو گئے، دستے نبی پہ صاحب ایمان ہو گئے، کیوں پتھروں کو خدا مانتے ہیں لوگ، پتھر تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ آئیے میں بلا کسی تمہید و تاخیر کے میں بیان و خطابت کو اس ماحول میں لیے چلتا ہوں۔ آئیے میں بیان کرنے کے لیے جناب حضرت مولانا عصمت اللہ صاحب کو دعوت اسٹیج دیتا ہوں کہ آئے اور اپنی نوسیانہ کلمات سے ہم سامعین کو نوازے کہ ہم مسلمان ہیں، حق بات سنا دیتے ہیں، بولیے سبحان اللہ، کم سے کم آپ لوگ سبحان اللہ کہیے کہ ہم مسلمان ہیں، حق بات سنا دیتے ہیں، کہ ہم مسلمان ہیں، حق بات سنا دیتے ہیں، ملک و ملت کے جوانوں کو صدا دیتے ہیں، ہمیں آتی نہیں اس ملک میں دہشت گردی، کہ ہمیں آتی نہیں اس ملک میں دہشت گردی، ہم تو وحشی کو بھی انسان بنا دیتے ہیں، اور ہم کلمہ طیبہ پر ایمان رکھ کر کافر کو بھی مسلمان بنا دیتے ہیں۔ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المحکم افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا نبي الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ قابل احترام معزز سامعین کرام، ایک بات سب سے پہلے جو ذہن میں بچھانا ہے، مسلمان ہونے کے ناطے سے اس پہ عمل بھی کرنا ہے، ایسی چیزوں سے بچنا بھی ہے۔ وہ بتا دیتے ہیں کہ رواجی طریقہ ایک ہوتا ہے رواج، ایک ہوتا ہے سنت۔ رواجی میں پریشانی ہے، جتنے رواجی طریقے ہیں یہ سب فطرت کے خلاف ہے، اس میں پریشانیاں ہیں، اور سنت جتنے ہیں وہ سب عین فطرت ہے، سنت میں پریشانیاں نہیں ہیں اور رواجوں میں پریشانیاں ہیں۔ آپ سب کو بھی ٹھنڈ لگ رہی ہو، بہت لمبا نہیں چلتا، جلدی ختم ہو جائے۔ تو چار بات کرنی ہے جس کو دھیان سے سنیے گا۔ اصل میں اللہ رب العزت نے جس نبی کی امت میں ہم سب کو پیدا کیا ہے، انہوں نے اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال کر ہر طرح کی زندگی گزاری، پیدا ہونے سے لے کر کے موت تک کے اصول کو بتا دیا ہے، کہیں بھی تنہا نہیں چھوڑا ہے۔ اسی میں سے شادی بیاہ بھی ہے۔ تو نماز ہم پڑھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے پر، روزہ رکھے سنت کے مطابق، اور شادی بیاہ کرے غیروں کے مطابق، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یعنی افتعملون ببعض الاحکام وتترکون ببعض، یعنی تم بعض کام کو کرتے ہو اور بعض کو چھوڑ دیتے ہو۔ ہم مسلمانوں کی کامیابی آج سے 1400 سال پیچھے جو صحابہ کی زندگی تھی، مسلمانوں کی کامیابی 1400 سال پیچھے جانے ہے۔ جو ایک عام سا ایک بادشاہ بنا ہوا ہے نا، گھر پرانی باتیں ہیں، نیا ماڈل ہے، آگے کی سوچنا چاہیے، اب تو پیچھے زمانہ ختم ہو گیا ہے۔ آگے جو رہبر ہے، جو مستقبل کو جو چلانے والا ہے، ابھی کا جو ماحول بگاڑ رہا ہے، وہ یہود و نصارہ ہے، مغرب والے، اور مغرب میں سورج جا کر ڈوب جاتا ہے۔ جو دنیا کو روشن کیے ہوا ہے وہ سورج جب مغرب میں پہنچتا ہے تو ڈوب جاتا ہے۔ ہم لوگ مغرب والوں کی تقلید کریں گے تو ہمیں کہاں ڈوبائے گا پتہ بھی نہیں چلے گا، اس لیے مغرب کی تقلید نہیں کرنا، ہمیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ بتا دیا ہے، اسی کے مطابق عمل کرنا ہے۔
اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب زندگی سے کوئی ایک حکم نکلتا ہے تو اللہ پاک پھر اس کی نحوست ڈالتا ہے، پھر زندگی سے سارے احکام نکلنے شروع ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ آدمی انسانیت سے بھی نکل جاتا ہے، انسانیت سے بھی نکل جاتا ہے، آدمی انسان رہتا ہی نہیں۔ جانوروں کی 3 قسمیں ہیں۔ جانور کی ایک قسم ہے صرف اپنا فائدہ چاہتا ہے، جیسے مرغی ہے، چڑیا ہے۔ مرغی کے سامنے آپ چاہے جتنا بھی دانہ ڈال دیں، وہ چاہتی ہے کہ سب ہمیں ملے۔ کتا ہے، بلی ہے، پورا جانور مرا ہوا ہو لیکن کتا کسی اور کا آنا وہاں پہ گوارا نہیں کرتا، سوچتا ہم کھانے ہیں۔ ایسے ہی انسان بھی ہو جاتا ہے، صرف اپنا سوچتا ہے، چاہے پڑوس میں کوئی مر رہا ہو، کچھ بھی ہو۔ اگر آدمی توبہ کر لیا، صحیح راہ پر آ گیا تو ٹھیک، ورنہ پھر اس سے زیادہ ڈیولپ کرتا ہے۔ جانور کی ایک قسم ہے کہ اپنا فائدہ چاہنا ہے، ساتھ میں دوسرے کا نقصان بھی کرنا ہے، جیسے شیر ہے، چیتا ہے۔ اس کو فائدہ کب ہوتا ہے؟ جب دوسرے کا نقصان کرتا ہے۔ آدمی میں بھی ایسا ہو جاتا ہے، جیسے چور ہے، ڈاکو ہے، اس کو کب فائدہ ہوتا ہے؟ جب کسی کا نقصان کرتا ہے۔ اگر آدمی اس پہ توبہ کر لیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر اس سے بھی ڈیولپ کرتا ہے، بڑھتا ہے۔ جانور کی ایک قسم ہے میرا فائدہ ہو یا نہ ہو، دوسرے کا نقصان ہونا چاہیے، جیسے سانپ ہے، بچھو ہے۔ سانپ نے کسی کو ڈسا، بچھو نے ڈس لیا، اس سے اس کا پیٹ نہیں بھرتا ہے، لیکن جس کو ڈسا اس کا نقصان ہوا۔ ایسے ہی آدمی میں بھی ہوتا ہے، حسد کیا، بغض کیا، چغلی کیا، غیبت کیا، اس سے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، لیکن جس کا کیا اس کا بڑا نقصان کر دیا۔ تو جب آدمی دین سے نکلتا ہے تو انسانیت سے بھی نکل جاتا ہے، پھر وہ جانور بن جاتے ہیں، پھر اس کی زندگی میں وہ سارے جانور پنے آ جاتے ہیں جو ایک انسان گوارا نہیں کرتا ہے۔ اس لیے ہماری آپ کی سلامتی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین میں ہے، اس کے طریقے میں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے ان لوگوں کے جو جنت میں جانے سے انکار کرتے ہیں۔ بتائیے جہاں پہ بیٹھے میں ٹھنڈی لگ رہی ہے، آپ لوگوں نہیں لگ رہی ہے؟ یہ جلدی سے ختم کر دینا ہے۔ دیکھیے ہر وہ کام جس کو جو مشکل دینے والے وہ سمجھ جائے کہ یہ سیرت سے نہیں ملتا جلتا ہے۔ یہ ہے کہ اب میلاد کرو، کل شادی ہے، اصل تو سنت کل کی شادی میں نہ ادا کرنا ہے، سادگی کے ساتھ شادی کرتے ہیں، بہت کم لین دین کے ساتھ کرتے ہیں، جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ویسے کرتے ہیں، اس میں فائدہ ہوتا ہے۔ اب شادی بیاہ خوب دھوم دھام سے ہوگا، اس سے پہلے ایک میلاد کرنے سے تھوڑا کچھ ہوتا ہے۔ اس لیے زیادہ تکلیف نہیں برداشت کرنا۔ ہمارا دین بہت آسان ہے، الدین یسر، اللہ نے دین بہت آسان بنایا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ دین آسان ہے، دین پر عمل کرنا بھی آسان ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے، آپ سب لوگ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم کامل مسلمان بنیں گے، نماز کی پابندی کریں گے، جو کام ضروری ہے، جو کام ضروری ہے اللہ کو راضی کر کے دنیا سے چلے جائیں، کریں گے انشاءاللہ ایسا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مولانا ممتاز صاحب آئیں گے، دعا کرا دیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔